أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، سورہ مائدہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. سورہ مائدہ کی اس آیت میں جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قسموں کا تذکرہ کیا ہے. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتے ہیں بیہودہ باتوں پر، بیہودہ قسموں پر جنہیں تم کھاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں ان قسموں پر جن کو تم مضبوط کر دیتے ہو. اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، درمیانی درجے کا کھانا جو کہ تم کھاتے ہو، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. پھر جو آدمی ان تینوں کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ کفارہ ہے تمہاری ان قسموں کا جب کہ تم قسم کھا چکو، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنے حکموں کو، تاکہ تم اللہ کے احسان مند ہو جاؤ. قسم کھانے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کا تذکرہ کیا تھا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کا تذکرہ کیا ہے. قسم کی 3 قسمیں ہیں. جو آدمی قسم کھاتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم یمین غموس. یمین کے معنی قسم اور غموس کے معنی ڈبا دینے والی. یمین غموس کسے کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی کام کر لیا ہو یا کسی آدمی نے کوئی کام نہ کیا ہو. زمانے گزشتہ میں، زمانے ماضی میں کسی نے کوئی کام کیا ہو یا کام نہ کیا ہو، اور پھر جان بوجھ کر قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ اس نے کام کیا ہے، یا میں نے یہ کام کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے یمین غموس. یہ ایسی قسم ہے جو اس کو گناہوں میں ڈبا دینے والی ہے. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ وہ آدمی اللہ کے سامنے خوب روئے دھوئے. اللہ چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، ورنہ اس بات نے اسے گناہ میں کیا کر دیا؟ ڈبو دیا ہے، گناہ کے دلدل میں اسے پھنسا دیا ہے، گناہ میں بالکل پھنس چکا ہے. اب اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے.
اس قسم کا نام ہے یمین غموس۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی گزشتہ زمانہ میں کوئی واقعہ پیش ہوا، مثلا مجھ سے کہا گیا کہ گزشتہ کل فلاں شخص یہاں آیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص نہیں آیا ہے، لیکن بتانے والے نے مجھے جھوٹی خبر دی۔ اب کسی نے آ کے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص آیا ہے۔ میں اعتبار کر رہا تھا، بھروسہ کر رہا تھا اس آدمی کا جس نے مجھے کیا کیا ہے، بتایا ہے، خبر دی ہے۔ اس کے اعتماد کی بنا پہ میں نے کیا کر لی، قسم کھا لی۔ یہ قسم کی دوسری صورت ہے۔ قسم کی تیسری صورت جو ہے، آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کوئی آدمی قسم کھائے۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کوئی آدمی قسم کھائے، اسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ اسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ ایسی قسم جو کیا ہو گئی، بالکل پکی ہو گئی کہ اللہ کی قسم آئندہ کل یہ کام ضرور میں کروں گا، اللہ کی قسم آئندہ کام یہ میں ضرور کروں گا۔ تو یہ ضرور کروں گا، اللہ کی قسم جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے تو یمین منعقدہ ہو گئی۔ اور یمین منعقدہ جو ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے کفارے بیان کیے ہیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے، کہ اس نے قسم کھا لی، اب اس قسم کے مطابق کام نہیں کیا، یا اس نے قسم کھا لی تھی کہ فلاں شخص جو ہے میں کبھی اس سے بات چیت نہیں کروں گا، اللہ کی قسم آئندہ پوری زندگی بھر میں میرے بیٹے سے بات چیت نہیں کروں گا۔ عورتیں ایسی قسمیں کھاتی ہیں کہ پوری زندگی تو تیری صورت نہیں دیکھوں گی۔ اب اس نے صورت دیکھ لی، اور صورت دیکھنے کا حکم بھی ہے، آگے انشاءاللہ حدیث بیان کروں گا کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی تو اس کو حکم ہے کہ اس قسم کو کیا کر دے، توڑ دے۔ تو یہ یمین منعقدہ جو آئندہ کے زمانے کے تعلق سے قسم کھائی جاتی ہے، اس کے کفارے کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اور اس سے پہلے دوسری جو میں نے قسم کا تذکرہ کیا کہ کسی نے خبر دی کہ فلاں شخص آیا اور میں نے قسم کھا لی، اسے یمین لغو کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک بیکار قسم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑتا ہے، گرفت کرتا ہے تمہاری ان قسموں پر جن کو تم مضبوطی سے باندھ دیتے ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس نے ماں قسم، تیری قسم، میری قسم، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی نے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی آدمی نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی تو اس آدمی نے شرک کیا۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کوئی اگر آدمی بیت اللہ کی قسم کھائے تو یہ بیت اللہ کی قسم کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بیت اللہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس بات کی قسم کھائے کہ بیت اللہ کی قسم اگر میں نے یہ کام کیا تھا، اگر میں نے یہ کام کیا ہوں تو میں کافر ہوں،
حالانکہ اس نے وہ کام کر چکا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ خود اس نے اپنے آپ کو کفر میں کیا کیا ہے؟ مبتلا کیا ہے، خود کفر میں جانے کی اپنے آپ کو اس نے کیا کی ہے؟ دعوت دی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی قسم کھا لے کہ آئندہ میں اپنے بیٹے سے بات نہیں کروں گا، یا اپنے پارٹنر سے میں بات نہیں کروں گا، یا اپنے ملنے جلنے والے سے میں بات نہیں کروں گا، یا اگر کوئی آدمی کسی آدمی پہ احسان کر رہا ہے اور تعلقات ہے اس سے، لیکن وہ آدمی تعلقات کو توڑ رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، اس کے طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، غصے میں آ کے اس نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس سے تعلقات قائم نہیں رکھوں گا، تو ہمیں شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ ان قسموں کو توڑ دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی ہی قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم آئندہ کبھی بھی میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ تحریم میں پارہ نمبر 28 میں اسے تفصیل سے بیان کیا۔ پوری سورہ اللہ نے اس پہ نازل کی، سورہ تحریم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کے منشا کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پہ اب اس بات کو لازم کیا ہے کہ تم اپنی قسم کو توڑ دو۔ فرض اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، تم پہ لازم کر دیا ہے کہ تم اپنی قسم کو کیا کر دو؟ توڑ دو۔ تو بہرکیف مجھے یہاں پہ یہی بات بتانی ہے، اب وہ کیوں ہوا تھا انشاءاللہ آئندہ جب ان پاروں کی تفسیر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بیان کیا جائے گا۔ اب یہ جو کفارہ بتایا گیا ہے، کیا ہے کفارہ؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ مسکین کو 10 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ درمیانی کھانا، ما تطعمون، جو کہ تم کھاتے ہو، ایسا چالو والا کھانا نہیں، بھٹیارے والا چالو والا کھانا نہیں، آپ جو کھانا کھاتے ہو وہ کھانا کیا کرنا ہے؟ اسے کھلانا ہے۔ ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، اور خود جو کھاتے ہو وہ والا کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکین کو صبح و شام کھانا کھلانا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ 10 مسکین کو کھانے کی رقم دے دینی ہے، اور کھانے کی رقم کتنی ہوگی؟ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، اور احتیاطاً 2.25 کلو کیا ہے؟ گیہوں یا اس کی قیمت۔ یہ ایک مسکین کے لیے ہوا، ایسے 10 مسکینوں کو دینا ہے۔ ایسا کیا کرنا ہے؟ 10 مسکینوں کو دینا ہے۔ اور مسکین کو اگر بلا کے گھر پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے تو یہ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس مسکین میں بالکل چھوٹا بچہ نہ ہو۔ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا بچہ جس نے ابھی دودھ چھوڑا ہو اور اسے بھی ساتھ میں کیا کر لیا گیا ہو؟ شامل کر لیا گیا ہو، تو اس آدمی کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی، یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی روٹی دے رہا ہے تو روٹی کے ساتھ سالن بھی دینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی روٹی دے رہا ہے تو اس کے ساتھ کم سے کم زیتون کا تیل بھی ڈبا کے کھانے کے لیے دینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانے ہیں۔ کپڑے میں ایسا ہے کہ اوپر اور نیچے کا کپڑا، یا ایسا کپڑا ہو کہ پورا عبا، جسے ہم جبہ کہتے ہیں، جبہ دے دیا جائے۔ 10 مسکینوں کو اس طریقے سے کپڑے دینے ہیں۔
اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتا ہے تو غلام کو آزاد کرنا ہے، جو کہ اس زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے تو اس صورت میں اسے اس بات کا حکم ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اسے چاہیے کہ 3 دن کے کیا کریں؟ روزے رکھے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھائے اللہ کی کسی صفاتی نام کے ذریعے سے، اللہ کی قسم نہیں، رحمان کی قسم، عزیز کی قسم، جبار کی قسم، تو یہ قسم منعقد ہوگی یا نہیں ہی ہوگی؟ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ بھی قسم کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو جائے گی۔ کوئی آدمی ہوشیار ہے، اس نے کیا کیا؟ نہ اللہ کا نام لیا، نہ رحمان کا نام لیا، نہ جبار کا نام لیا، نہ قہار کا نام لیا، اس نے قسم سے آئندہ کل قسم سے یہ کام پورا کر دوں گا۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس کی قسم کیا ہو گئی؟ منعقد ہو گئی۔ یہ قسم بھی مانی جائے گی، یہ قسم بھی کیا ہے؟ مانی جائے گی، اس لیے کہ سامنے والا خود اسے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے، اور اس جملے کو جملہ قسمیہ میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ قسم بھی کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہاں نقل کی گئی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم کھا لوں اور پھر اس سے بہتر مجھے کوئی کام دکھائی دے تو انشاءاللہ ضرور میں قسم کا کفارہ دے دوں گا اور اس بہتر کام کو کر لوں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم جب کھاتے تھے تو اس کو بالکل پورا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد سے اگر کسی ایسی بات کی قسم کھاتے اور اس سے بہتر کوئی کام دیکھتے تو اپنی قسم کو کیا کر دیتے؟ توڑ دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول نقل کیا گیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے نظر کی نیت مانی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نظر غیر معین کی منت مانی تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جس نے کسی گناہ کی نظر مانی اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جس نے ایسی نظر مانی کہ اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا کفارہ بھی کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے، اور جس نے قابل برداشت نظر مانی تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے۔ کسی آدمی نے نظر کی نیت مانی، منت مانگی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ قابل برداشت ہے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ 100 رکعت نماز پڑھنا پڑے گا۔ کسی آدمی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں چیز ہو گئی تو میں برہنہ ہو کے مسجد میں نماز پڑھوں گا، میں برہنہ ہو کے مسجد میں کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں گا، تو اس صورت میں اسے کہا جائے گا قسم کا کفارہ دو، اور تم نے جو منت مانی ہے تمہاری منت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے نظر مانی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے نظر مانی کہ میں بیت اللہ شریف پیدل جاؤں گی اور پیدل بیت اللہ شریف کا طواف کروں گی، میرے پیر میں چپل نہیں ہوں گے اور میرے سر میں دوپٹہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی وجہ سے انہوں نے ایسی نظر کی منت مان لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ وہ کفارہ دیں اور اپنے سر کو ڈھانپیں اور چپل پہنیں اور بیت اللہ جا کے کیا کریں؟ طواف کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور اللہ تعالی قسم کھانے سے ہم تمام کو پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔